وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 36، درس نمبر 1451. آج کا موضوع، کیا ہم صرف دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 36. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. جب یہ منکرین حق آپ کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی سے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. سامعین کرام، شان نزول کے حساب سے آیات کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت یہ حالات تھے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَ، کہ وہ لوگ پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا لیتے تھے. الا ہزوا. دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کا ایک خاص شان نزول ہے، ہر آیات کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے. جب ضرورت ہوتی تو آیات نازل ہوتی، لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اسی صورت کی ابتدا میں ہم نے پڑھا ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن اما لکا و اما علیکا، یا آپ کے حق میں ہے یا آپ کے حق میں دلیل ہے یا آپ کے خلاف ہے. اب یہ آیت مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حق کو ماننے سے انکاری ہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہماری تعریف کیا ہے؟ ہم نے نہ حق کو سمجھا ہے نہ مانا ہے، اور اگر کوئی بیان بھی کر دے تب بھی ہم اسے حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا مدعا دنیا ہے، اور
اللہ کی یاد سے وہم بذکر الرحمن ہم کافرون. دیکھیں ہماری علامات بیان ہو رہی ہے. دین کا مذاق اور دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں اس میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو حق کے بیان کرنے والے ہیں ان کی کوئی قدر و عزت نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ 23 مارچ جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں برسر رائے، ہم قومی اعزازات، نشان پاکستان، اعزاز پاکستان یہ تقسیم ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو دیتے ہیں صدر مملکت صاحب جنہوں نے کوئی خاص اچیومنٹ حاصل کی ہو، کوئی خاص کام کیا ہو. کبھی آپ نے اس میں کسی داعیہ الی القرآن کو، جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف کر دی، تو کبھی آپ نے اس فہرست میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے؟ نو. آپ دیکھ لیں ان میں کون سے لوگ ہوتے ہیں. یہ گویے، یہ ایکٹر، یہ جو مسخرے، عام طور پہ میں اس کے نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہر اداکار لیجنڈ آپ کہتے ہیں، لیجنڈ. یعنی آپ اپنی ذہنیت کو بھی دیکھیں نا، ہماری دیکھیں ساری ذہنیت جو ہے یہ عام اور خاص. اب میں اوپر لیول کی بات کروں، 23 مارچ صدر مملکت ایک باوقار تقریب ان کی نظر میں گویوں کو اعزازات دینے کے لیے. اب گویے اور یہ اور ایکٹر اور یہ مسخرے، یہ سارے آپ کے اعزازات کے مستحق ہیں. آپ اپنا تھوڑی وہ ذہنی لیول کو بھی تو تھوڑا چیک کریں نا. ہمارا ذہنی لیول ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا لیول ہے؟ تقوی کا. تقوی کا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں معزز آدمی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہے. تو کیا تقوی کی بنا پر کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ نو. کیا دعوت اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ قرآن میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں. آپ کے نزدیک کیا معیار ہے؟ آپ دیکھ لیں. 23 مارچ کو یہ ویسے میں 23 مارچ کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ قومی سطح پر، اونچی سطح پر اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ یہ لو، تم نے اتنا عرصہ قوم کا دل بہلایا، ایکٹنگ کی، گانے گائے، گویے ہو، تم میوزک ہو، تم مسخرے ہو، لوگوں کو ہنساتے ہو، یہ لو تمہارے لیے نشان پاکستان. یہ ویسے میں آپ کو دیکھیں، یہ اس سے ہماری ذہنی سطح کا پتہ چلتا ہے. آپ سارا میڈیا دیکھ لیں، ہماری اپروچ کیا ہے. ہم لوگ کون سے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں وہی لوگ بیان کرتے ہیں. یہ میڈیا اتنا پاگل تو نہیں ہے کہ جو چیز آپ نہ چاہیں وہ بیان کر دیں. تو اچھا، بہرحال میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ آخری جو جملہ ہے یہ ہمارے بارے میں ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. رحمان ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. رحمان کو ہم تو پیسے کو جانتے ہیں، کرسی، دولت، عزت، شہرت، اس چیزوں کو ہم جانتے ہیں، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. اللہ کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل انکاری ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰن، رحمان کی یاد سے یہ انکاری ہے. اور ہم نے اب یہ دیکھیں اس میں جو مضمون ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں نا. اِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. یعنی داعی کو دیکھ کر یہ مذاق اڑاتے ہیں. داعی کی، یعنی جو داعی الی القرآن ہے، داعی الی اللہ ہے، اس کی آپ حیثیت ایک یعنی
آپ ایک محفل میں دیکھ لیں، ایک دینی محفل میں کوئی قصے کہانی سنانے والا آئے گا، اس کی زیادہ عزت افزائی ہوگی کیونکہ وہ معروف شخص ہوگا، اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے کی شخص وہ تو نہیں ہوگا۔ یا آپ یعنی کوئی آتا ہے، کوئی مشہور نعت خواں آتا ہے تو اس کی زیادہ عزت افزائی، پیسے بھی دیتے ہیں اور پھولوں کے ہار بھی نچھاور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تو میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا کیا رویہ ہے؟ احاذ الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے یعنی جو تمہیں برا کہتا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے، یعنی اس کا ابطال کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ باطل کو تو باطل آپ نے کہنا ہے۔ اور ان کا خود کیا حال ہے؟ یہ صرف ایک اپروچ ہے کہ یہ رآک الذین کفروا، ناشکرے لوگ، میں سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ناشکرا، کفروا حق سے انکار کرنے والا، ناشکرا۔ ورنہ تو آپ یہ پھر کہیں گے کہ بھئی یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے، ہم تو کافر نہیں ہیں۔ آپ کے لیے تو بڑا آسان کر دیا ہے بعض لوگوں نے کہ بھئی کفروا کا لفظ آ گیا، آپ تو ہے نہیں کافر، چلو چھٹی ہو گئی۔ دراصل ہم نے ان یتخذونک الا ہزوا، مجھے کہنا مناسب نہیں لگتا لیکن لگ یوں رہا ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ کی وہ عزت افزائی نہیں کر رہے، ان کے قول کی اور عمل کی، ان کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ان یتخذونک الا ہزوا، مذاق بنا لیا ہے ہم نے۔ لوگ ویسی مثال ہے، یہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن آپ داڑھی کے ڈیزائن دیکھ لیں، کس ساری عمر داڑھی منڈواتے گزر گئی، عمر یعنی آخری عمر آئی تو بس تھوڑی سی داڑھی چھوڑ دی اور اپنے آپ کو بڈھا کہنے لگے، یا فرینچ کٹ لی۔ اصل میں داڑھی میں اسلام ہے نہیں۔ داڑھی اسلام تو دیکھیں ایک نظریہ ہے، آپ نظریے کے بغیر پوری داڑھی رکھیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک داڑھی کے بے شمار ڈیزائن ہیں، آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں آج کل 2021 کی بات ہے، کوئی کیسا خط بنا رہا ہے، کوئی کیسا خط، یہ ایک کوئی مذاق بنا لی۔ ان یتخذونک الا ہزوا، یعنی داڑھی تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس سے ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ اور صرف داڑھی کی بات نہیں ہے، یہ تمام دین سے ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہماری کامیابی اور نجات اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، لیکن وہی احکامات، وہی قرآن، اس کا ہم نے ایک مذاق بنا لیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ یوم آخرت کی تیاری ہے، نہ اللہ کی ملاقات، نہ یوم حساب کے لیے کوئی ہمارا یقین ہے۔ اب دین تو بس نشانہ مذاق بن لی، ان یتخذونک الا ہزوا۔ اور ہماری جو داعیان ہیں حقیقی، ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ احاذ الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون۔ بہرحال غور کیجئے، خلق الانسان من عجل۔ دوسری آیت ترجمہ، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ سأریکم آیاتہ فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے دیتے ہیں، فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو۔ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ آخر کب ہوگا، یعنی آپ جو ہمیں کہہ رہے ہو کہ برے اعمال کے خراب نتائج ہوں گے، عذاب آئے گا، وہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، کاش علم ہوتا ان ناشکروں کو، جب وہ نہ اپنے منہ کو آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں
پیٹھوں کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی، بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی، فتبہتہم، پھر وہ ان کے ہوش کھو دے گی، تبہتہم یعنی ان کے ہوش اڑ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا، اور پھر وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر جس عذاب کی بابت وہ مذاق کیا کرتے تھے، تو ان مذاق اڑانے والوں پر بھی وہی آ پڑے گا، فحاقہ پیوست ہو جائے گا، بالذین سخروا، ان لوگوں پر جو مذاق اڑائے کرتے تھے، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑائے جاتے تھے۔ یہ میں نے آپ سے سامنے 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، اور دیکھیں یہ ہم ہیں منکرین حق۔ منکر حق کون ہے؟ آپ یہ بتائیں مجھے۔ آج کا مسلمان یہ حق کو نہ جانتا ہے۔ اب دیکھیں اصل چیز تو جاننا ہے، ایک چیز کو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ اسے قبول کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بل اکثرہم لا یعلمون الحق وہم معرضون، یہ اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو اس سے منہ موڑے میں ہیں۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں یہ بہت کلیئر بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے کلیئر میسیج دیا انسانیت کو۔ ان کا جو یعنی صفا، یہ وہ کوہ صفا پہ جو انہوں نے ان کا پہلا خطاب تھا، انہوں نے جو میسیج دیا کہ بھیا تم لوگوں نے تو اللہ کی بجائے اوروں کو پکار رہے ہو۔ تھوڑی سی توجہ سے میں وہ معنی بیان کر رہا ہوں اس تقریر کا۔ تم نے تو اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے ہیں، جبکہ اللہ تو ایک ہے، اور تم نے جو رویہ اختیار کر لیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، اس کا نتیجہ تو عذاب ہے۔ اور تمہیں میں ایک بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ طیبہ کے قائل ہو جاؤ اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج بھی دیکھیں وہ بات آج ہمارے لیے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کافۃ للناس بشیرم و نذیرن، ہم لوگوں نے منہ موڑا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ جانتے ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اپنے دیکھیں میرے تو 65 سال گزر گئے اس معاشرے میں، اور جلد ہی میں آپ سے جانے والا ہوں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ہم نہ حق کو جانتے ہیں نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری منزل تو واضح ہے، صاف، دنیا ظاہر۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے داعی الی الحق، تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، اپنی نظر ہٹا لو ان سے جو پھر گئے میری یاد سے۔ اب یہ نہیں چاہتے صرف دنیا ہی کی زندگی، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے۔ اور مجھے دیکھیں بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ آیت آج کے لیے ہے، کل کے لیے بھی تھی، آج کے لیے بھی ہے، آئندہ آنے والے کل کے لیے بھی یہی آیات ہے۔ تو تا قیامت ہے نصیحت۔ ہم تو ایک زمانے تک اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ آپ تھوڑا سا اس بات پہ تو سوچیں نا، آپ نے اس کو بس اس زمانے تک محدود کر دیا کہ یہ وہاں کے حالات تھے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا آج منکرین حق نہیں ہے؟ کیا آج کا مسلمان منکر حق نہیں ہے؟ کیا آج کا مسلمان کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ نو۔ کیا ہم حق کو جانتے ہیں؟ نو۔
کیا ہم جان کر اگر جان جائیں تو پھر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نو. ہمیں تو دیکھیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہ جو ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اللہ کے عذاب سے تو ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، آرام سے بیٹھو. کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عذاب لے آؤ، یہ تو واضح الفاظ ہیں. دراصل ہمیں ہمارا یقینی نہیں ہے جزائے اعمال پہ. آج پاکستان میں کھلے عام طور پہ رشوت کرپشن کھلے عام طور پہ نہیں ہے. ہر چیز کے ریٹ مقرر ہیں، تھانے بکتے ہیں، عہدے بکتے ہیں. عجیب حال ہے. منکر حق، یہ آیات ہیں منکرین حق کے لیے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد باز ہے. یعنی اس کی جو یعنی اصل میں یہ جلد باز کیوں ہے کہ اس کی نظر ظاہر پہ ہے، باطن پہ نظر نہیں ہے ہماری، اور پھر ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں. اور جو بات کل کی ہے آخرت، اس کے بارے میں ہمارا یقین نہیں آتا. ہم کہتے ہیں نہیں آج سب کچھ ہونا چاہیے، مجھے تو اچھی زندگی درکار ہے. آپ دیکھ لیں ہم سب اسی خواب میں زندہ ہو رہے ہیں، اسی خواب میں جان دے دیتے ہیں. آپ کو اگر کچھ پیسے ٹکے مل بھی گئے، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ گئے، آپ محل بھی بنا لیا آپ نے، اور سارا کچھ آپ کو دنیا کا حاصل ہو گیا، لیکن آخر تو آپ نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ نے موت کو بھلا کے جو سامان زندگی سمیٹ رہے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن سامان زندگی سمیٹنا برا نہیں ہے. اچھا گھر بنائیں، اچھا عہدہ حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، امریکہ کے صدر بن جائیں، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. جو بنتے ہیں آپ بن جائیں، لیکن آخرت کو بھلا کر دنیا گزارنا یا زندگی استعمال کرنا، دنیا کو استعمال کرنا رب کو بھلا کر. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یا ہے نا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ ہمارے بارے میں ہے. یہ لوگ جو ہیں اللہ کی یاد سے انہوں نے یعنی انکار کیا ہوا ہے. آج اللہ کی حقیقی یاد سے ہم انکاری ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور جان بھی جائیں پھر بھی اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اچھا یہ خلق الانسان من عجل کی میں بات کر رہا. انسان کہتا ہے مجھے جلدی کچھ مل جائے. آپ دیکھ لیں دنیا کی دوڑ ہے، ہر شخص کہتا ہے مجھے جلدی کچھ مل جائے، جلدی مل جائے، بہت ملے لیکن جلدی ملے. یہ تو یعنی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. دیکھیں دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور وغیرہ مناسب انداز میں ہمیں دی ہیں، لیکن یہاں کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں میں بعد المشرقین ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. مزہ، آرام، مزہ، لطف، یہ یوم قیامت اور موت کے بعد شروع ہوگا. آرام کی جگہ جنت ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے. ہم یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک ایڈ میں ہے نا، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. آپ دیکھ لیں اکثر آپ مطلب آرام آرام آرام، خوب کریں آرام. بعض لوگ تو یعنی آرام کی وہ ہوتی ہے نا، آرام بس مزے سے گزر رہی ہے زندگی، آرام سے زندگی گزر رہی ہے. یہ مناسب جملے نہیں ہیں. آرام، دنیا میں آرام کا نام نہ لیں آپ. ہاں ٹھیک ہے آرام کریں،
وہ تو دیکھیں ایک جسمانی تقاضا ہے، آپ آرام نہیں کریں گے تو بے آرام ہو جائیں گے، نہیں وہ چیز نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں عیش و آرام سے گزر یہ بہت اصل میں ہمارا تو قبلہ بدلا ہوا ہے، ہمارا قبلہ تو ظاہر ہے، اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں۔ اللہ اگر منزل ہو تو پھر اس کے لیے محنت ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کو پانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے محنت کرو جتنا کہ حق ہے اس کا۔ اچھا، انسان جو ہے خلق الانسان من عجل، یعنی انسان جو ہے وہ یعنی جلد باز ہے۔ اب یہ جلد بازی دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اگر آپ کا مدعا ظاہر ہے تو پھر آپ جلدی مچائیں گے، آپ جلد باز ہوں گے، جلد۔ لیکن اگر آپ کا مدعا اللہ ہو گیا، آخر یوم آخرت کی تیاری ہو گئی، پھر آپ جلدی نہیں کریں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان یوم الفصل کان میقات، میری میقات جو ہے وہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے، وہاں پہ جو ہے میرا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو جنت میں داخل کر لیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ نفع اور نقصان کا دن جو ہے وہ روز قیامت ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اظہار نتیجے کا دن جو ہے وہ یوم قیامت ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تم سب کو جمع کروں گا، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ سود و زیان کا دن وہ ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ میں آپ کو یہ خلق الانسان من عجل کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں دنیا اگر آپ کا، میں پھر وہ بات کہہ رہا ہوں تھوڑا سا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تو موجود ہے، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، سأریکم آیاتی، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، تم جلدی مت کرو۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی نشانیوں کو اگر آپ دیکھیں پھر آپ جلدی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں کون سا خواب دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں دنیا کی زندگی ایک خواب کی مانند ہے، ایک خواب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پھر نتائج بھی ہوں گے، لیکن اس کی ایک تعبیر بھی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ خواب ہے۔ نہ آپ کا جسم اپنا ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ اولاد آپ کی ہے، نہ یہ گھر آپ کا ہے، نہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بس خواب ہے، اور ایک ایسا خواب ہے جو نیم خوابی سی ہے۔ تو آپ اگر اپنے آپ کو جانیں، اس خواب میں ہی اپنے آپ کو پہچان جائیں، اور پہچان کے لیے پھر قرآن ہے اور نبی ہے، ان سے آپ پوچھیں، رابطہ کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا اپنی حقیقت کا۔ پھر آپ اللہ کو اپنا مدعا بنا لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ پھر جلدی نہیں کریں گے، آپ پھر بے غم ہو جائیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ بات چیت ابھی جاری ہے، وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.